إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ سورہ محمد کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، جان لیجئے اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں، اور معافی مانگیے اپنے تمام گناہوں پر، اور مومنین اور مومنات کے طرف سے بھی اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے۔ اور اللہ کو یہ پتہ ہے، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ تم کس جانب جا رہے ہو، تم کس کی طرف جا رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے، اور تمہارے ٹھکانہ کا بھی اللہ کو علم ہے۔ یہ آیت مشہور معروف آیت ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ہمیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے۔ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں علم نہیں رکھتا، وہ بندہ موحد نہیں ہوتا، کلمے والا نہیں ہوتا، اور کبھی اللہ کا نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک ہے اللہ کا بننا، اور یہ کہے اللہ کی بندگی کرنا۔ اللہ کی بندگی ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کم بندوں کو یہ میرا بندہ کہتا ہے، سب کو نہیں۔ اللہ سب کو نہیں کہتا کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ۔ یہ کہ عمومی اللہ تعالیٰ کا اعلان، یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی وہ بندے وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سب سے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ یہ کہتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر، انسان و جنات، یہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائے، جمعوا فی سعید واحد ویسأل کل انسان مسئلتہ، اور ہر انسان اپنا سوال اللہ سے کرے۔ اللہ فرماتے ہیں، اعطی کل انسان مسئلتہ، ہر بندے کو میں اس کے سوال کے مطابق عطا کروں گا۔ جو جو مانگے گا سب کو اللہ عطا کرے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بات تم اپنے تصور سے نکال دو کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی ہوگی، نہیں۔ لا ينقص ذلك مما عندي شيئا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ بات ہر ایک انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگنے والے بن گئے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھو کہ آج ہمارا تصور، ہمارا تخیل اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بھی جاتا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب بھی کوئی حالات آتے ہیں، جب بھی کوئی مسائل آتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب رخ کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرماتے ہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، تم نے بہت سارے گناہ ایسے کیے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے خلاف۔ اسی لیے عجیب بات حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ارزق عبدی ویشکر سوائی، دیتا میں ہوں، بندہ کسی اور کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دیتا میں ہوں اور شکریہ بندہ کسی اور کی ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، اللہ کہتے ہیں اس سے کہہ دیجئے میرے علاوہ کسی اور خدا کو وہ خدا بنا لے۔
مجھے نہ بنائیں. وہ جب کسی اور کی طرف جا رہا ہے اسے کہہ دو اسی کا ہو کر رہ جائے, اسی کے پاس جائے, میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا؟ مطلب رہا تو میں, مطلب نہیں رہا تو میں نہیں, تو تم تو مطلبی ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت میں یہ خرابی موجود ہے, تو آپ اپنے گناہوں پر توبہ کیجئے. اب سوال پیدا ہوا, بھئی یہاں پر مخاطب حضور سے ہے, حضور کیوں گناہوں سے توبہ کریں, حضور کیوں گناہوں سے معافی مانگے؟ کیا کیا آپ نے کچھ نہیں کیا. تو علماء کہتے ہیں اس لیے حضور علیہ السلام کو استغفار کرنے کو کہا. ایسے بھی لوگ آپ کی امت میں ہیں, ایسے بھی لوگ آپ کی امت میں ہیں جو آپ کے پیغامات کو مکمل نہیں سمجھے, گناہ کیا انہوں نے, اور استغفار آپ بھی کریں, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے, ان کے گناہوں کو اللہ معاف کرے. بعض مرتبہ اولاد کی غلطی پر ماں باپ کو توبہ کرنا پڑتا ہے, شاگردوں کی غلطی پر استاد کو معافی مانگنا پڑتا ہے, مریدین کی غلطی پر شیخ کو اللہ سے معافی مانگنا پڑتا ہے, امتی کو غلطی پر نبی کو معافی مانگنا پڑتا ہے. اور نبی کی معافی اللہ تعالیٰ سنتا ہے, ماں باپ کی دعا اللہ سنتا ہے. تو گناہ کیا کسی نے, غلطی پر توبہ کوئی اور کر رہا ہے, یہ کیا ہوا؟ بھئی غلطی پر توبہ کرنے پر اللہ رب العزت اس بندے کی غلطی بھی معاف کریں گے اور اس کے لیے 4 فائدے اللہ عطا کریں گے. یہ بات توجہ سے سمجھیں. علماء نے کہا گناہ ہی اس وقت رکاوٹ بنتے ہیں تمام برکات کے اپنی طرف متوجہ ہونے پر, برکتیں ہماری طرف متوجہ ہونے پر رکاوٹ گناہ بنتے ہیں. ہم اس کو سمجھتے نہیں, ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ بھی کس وجہ سے ہماری صحت بگڑ رہی ہے. صحت کے معنی صرف بدن کی صحت نہیں, ایمان کی صحت, تقوی کی صحت, اعمال کی صحت, کاروبار کی صحت, سکون کی صحت. دیکھو بھئی ایک بات یاد رکھو, اشیاء کے مل جانے سے, اسباب کے مل جانے سے, چیزوں کے مل جانے سے سکون نہیں ملتا. لوگ یہ دماغ میں رکھ لیے ہیں کہ بھئی بہترین مکان, بہترین دکان, بہترین ساز و سامان, اے سی کا کمرہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا. کتنے لوگ اے سی کے کمرے میں خودکشی کر لیے, اپنے اپنے بڑے بڑے مالز میں خودکشی کر لیے. دنیا میں اگر آپ توجہ دیں گے تو سب سے بڑا ایسا مجمع آپ کو ملے گا جو عیاش فحاش اپنے زندگی میں ایسے عیاش تھے کہ سکون انہوں نے چیزوں میں تلاش کیا, آزادی میں تلاش کیا, عیاشی میں تلاش کیا, سکون نہیں ملا, بے چین ہوتے گئے نتیجتاً خودکشی کر لیے. جرمنی کا جس وقت جائزہ لیا گیا, سالانہ 30 پر 8,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں, رجسٹرڈ خودکشی, وہ بھی جرمنی میں. کتنے؟ 30 پر 8,000 رجسٹرڈ. میں مرنا چاہتا ہوں, اسے ڈیٹ دیا جاتا ہے, فلاں تاریخ کو تیری موت ہے, فلاں تاریخ کو تیری موت ہے. اس سے پہلے پارٹی ہوتی ہے, کیوں؟ مرنے جا رہا, پارٹی. وہ پارٹی کے بعد اسے موت کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں اور اسے جلا دیتے ہیں, قصہ ختم. اور ایسے لوگوں کا مطالبہ ہے ہمیں ذریب تھوڑی سی بھی تکلیف نہ ہو, جان نکل جائے, اس طرح کا آپ انتظام کریں. تو یہ ایک منٹ میں قصہ ختم کرنے والی مشین انہوں نے تیار کر لی. آپ اگر جائزہ لیں گے پوری دنیا میں جتنے ممالک آزاد ہیں سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہو رہی ہیں. بے چین و بے قرار وہ لوگ ہیں, اشیاء میں سکون نہیں ہے, آزادی میں سکون نہیں ہے.
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इसको समझना चाहिए अल्लाह की याद में दिल का सुकून है। उलमा ने फरमाया अल्लाह की याद क्या, भाई अपना बोझ अल्लाह पर डालने की आदत डालो, हमेशा अल्लाह, भाई अल्लाह का अपना बोझ अल्लाह पर डालने की आदत डालो। अपना बोझ अपने ऊपर डालोगे तो हमेशा तुम बोझ संभाल नहीं सकोगे, बेचैन बेकरार हो जाओगे, जमीन हिल जाएगी, जलजला आ जाएगा। करो क्या, भाई जो भी बोझ है किस पर डालो, नुकसान का बोझ अल्लाह पर, बीमारी का बोझ अल्लाह पर, हालात का बोझ अल्लाह पर, परेशानी का बोझ अल्लाह पर, तकलीफ का बोझ अल्लाह। अल्लाह एक बुजुर्ग से पूछा गया हजरत आप कैसे हैं, फरमाया मैं बहुत खुश हूं। फिर पूछा हजरत वो कैसे, कहा भाई जिसकी मर्जी के मुताबिक दुनिया कायनात चल रही हो वो खुश क्यों ना हो। अब मुरीदीन पूछे क्या हजरत क्या बोल रही हैं आप, बात तो समझ में नहीं आ रही, क्या आपके मर्जी के मुताबिक कायनात चल रही है। तो हजरत ने फरमाया भाई मैंने ये तय कर लिया, जो अल्लाह की मर्जी है वो मेरी मर्जी, जो अल्लाह की मर्जी है। पूरी कायनात किसकी मर्जी पर है भाई, अल्लाह की मर्जी पर। तो मैंने अल्लाह की मर्जी को मेरी मर्जी बना ली, तो मेरी मर्जी हुई कि नहीं हुई। तो जो अल्लाह की मर्जी को अपना मर्जी बना लिया तो वो तो परेशान कभी जिंदगी में हो नहीं सकता। क्यों, अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी बना लिया है उसने। तो इसी तरीके से हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल हमेशा याद रखे, क़ज़ाए मौला अज़हमा औला, क़ज़ाए मौला अज़हमा औला, अल्लाह का जो फैसला है। एक मर्तबा नाज़िर अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे बच्चे का जिस वक्त इंतकाल हुआ, मोहम्मद हफीजुद्दीन दूसरा बच्चा इंतकाल हुआ, तो मस्जिदवार जमात के जोड़ के लिए तशरीफ लाए थे। सुल्तान शाह में हजरत का क़ियाम था। मौलाना कासिम वैसा रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सामने जिक्र किया, वैसे मुफ्ती निज़ामुद्दीन का एक तो पहली बेटी का इंतकाल हुआ, फिर बेटे का भी इंतकाल हो गया। तो अच्छा ऐसा हुआ जी, तो उन्होंने कहा कहाँ है वो वहाँ है। तो बाकायदा मौलाना फोन किए मुझे और कहा भाई नाज़िर अली खान साहब याद कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से फौरन पहुंचा, शाविला में था उस वक्त, तो मैं पहुंचा, हजरत कमरे में हुजरे में मौजूद थे। तो हजरत से मिलने के बाद हजरत ने ताज़ियत फरमाई। ताज़ियत फरमाने के बाद एक अजीब बात कही, यूं कहा देखो बेटा बात यह है कि तुम कभी मुसीबत को मुसीबत न समझो, मुसीबत से बढ़कर इबादत कोई नहीं कायनात में। अगर मुसीबत से बढ़कर कोई इबादत होती, अल्लाह नबियों को वो इबादत देता। और हदीस पाक में क्या है, अशद्दुल बला अल अंबिया सुम्मा अमसल फल अमसल, सबसे बड़े आजमाइश में नबी हुआ करते हैं, फिर नबियों के नक्शे कदम पर जो चलते हैं वो आजमाइश में हुआ करते हैं, फिर वो आजमाइश में हुआ करते हैं। और हजरत ने यह बात फरमाई, मुसीबत को क्या ना समझो, मुसीबत इबादत है। फिर उन्होंने एक अजीब बात कही, यूं कहा जानते हो भाई फारूक की तरक्की कब से हुई है, जानते हो। मैंने कहा हजरत फरमाइए। कहने लगे जब उनका माजूर बच्चा पैदा हुआ उस दिन से जो तरक्की उनकी हुई है उससे पहले कभी नहीं हुई, उससे पहले उतनी नहीं हुई जितनी उस बच्चे के पैदाइश के बाद हुई है। और है हकीकत अजीब और गरीब बात। और फरमाने लगे मौलाना जुबैर साहब के पोतरे 6 पोतरों का इंतकाल हुआ। कितने पोतरों का, 6 पोतरों का इंतकाल। फरमाया ये अल्लाह के तरफ से उन्होंने तसल्ली की बातें की और फिर हदीसें सुनाई फजीलत वाली, जैसे कि मैंने बांझ वाली रिवायत सुनाई थी, हजरत ने सुनाई। खैर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना चाहिए। ये परेशानी आ रही, ये परेशानी आ रही, ये तमाम परेशानी रुजू इल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ भाई, तुम्हारे रुजू में कमी है और उसको मुसीबत मत समझो।
یہ سمجھو اللہ ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت دی ہے. توجہ سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب ہم تو تمہیں ادنا عذاب چکا رہے ہیں جناب. دون عذاب الاکبر، بڑے عذاب سے بچا کر، بڑے بڑے عذابوں سے بچا کر چھوٹے چھوٹے عذاب ہم چکا رہے ہیں. تو ہم جب بھی کوئی مصیبت آئے اس سے بڑی مصیبت کو سوچو، یہ مصیبت چھوٹی ہو جائے گی. یہ مصیبت کیا ہوگی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کچھ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونے میں کمی ہو گئی ہے تو اس پر استغفار کرو، اور مومنین و مومنات کے لیے بھی آپ حضور استغفار کیجئے. چنانچہ ہم جو استغفار کریں گے وہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ کرنا چاہیے. اب کرنا کیا چاہیے؟ استغفار کو بڑھانے سے 4 فائدے جو میں نے بتایا. سب سے پہلا فائدہ استغفار کو بڑھانے سے، استغفار جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا بھئی، ایک ہے معمولی استغفار کرنا، ایک ہے گہرا، جس طریقے سے پینسل کی غلطی کو مٹانے کے لیے پینسل والا ربڑ، پین کی غلطی کو مٹانے کے لیے پین والا ربڑ، اور مارکر کی غلطی کو مٹانے کے لیے اس کے لیے وائٹ مارکر، پتھر کی غلطی کو مٹانے کے لیے آپ ربڑ سے نہیں رگڑیں گے. کوئی پتھر میں غلطی ہو گئی، ربڑ سے رگڑیں گے؟ اس کو تو کاٹ کر، یعنی تو اس کے آلٹریشن کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے استغفار بھی خالی استغفر اللہ استغفر اللہ، بعض لوگ یوں کل پرسوں بھی کل بھی دیکھا مسجد میں ایک صاحب بیٹھ کر یوں کر رہی. یوں کیا ہوتا ہے بھائی؟ خالی یہ گلے پہ گال پر مار لینے سے یا ٹھڈی پر ہاتھ پھیر لینے سے غلطی معاف ہو جائے گی؟ تو استغفار، اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، معافی مانگنا، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن اس آزمائش کو آزمائش نہیں سمجھنا، اس آزمائش کو ترقی کا سبب سمجھنا. اللہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کرنے والا ہے، تب جا کر کچھ حالات لا کر ترقی دیتا ہے. جیسے ایگزام کے بعد ایگزام میں کتنے بچے پریشان ہوتی، پریشان، نیند نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، پریشان. ایگزام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پروگرام ہوتا ہے ان کے اعزاز کا. چار کونی کی ٹوپی پہناتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں اس کو؟ گریجویشن ہوتا ہے. اس میں کتنا اعزاز، جو بندہ پریشان ہوا اس کی ترقی ہوئی. ہر امتحان کے بعد ترقی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اس لیے ہم لوگ نیت کریں انشاءاللہ. ہم اب مختصر جیسے کہ میں نے بتایا، استغفار کرنے انشاءاللہ، توبہ کریں، اللہ سے معافی. تنہائی میں جو گناہ تنہائی میں کیے، عجیب بات علماء لکھتے ہیں تنہائی کے گناہوں کا عذاب اللہ تنہائی میں یعنی قبر میں دیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تنہائی کے گناہوں کا عذاب اللہ قبر میں دیں گے. مجمع کے گناہوں کا عذاب اللہ حشر میں دیں گے، اللہ جہنم میں دیں گے. اللہ حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ گناہوں کو مٹانے کے لیے رمضان ہے، گناہوں کو دھونے کے لیے رمضان ہے، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے رمضان ہے. تو ہم گناہوں سے پاک، اللہ سے یہ کہیں یا اللہ جو آپ نے ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اس پر ہمیں راضی ہونے کے فیصلے فرما. ہم تیرے فیصلے پر راضی ہو جائیں، شکایت نہ کریں ہم آپ کی. اس کی ہمیں ہمت دے، توفیق دے، یقین دے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے یقین دے گا. بڑی سی بڑی مصیبت آئے تو بھی ہم انشاءاللہ ہلیں گے نہیں، ڈلیں گے نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہمارے مدرسے کے سلسلے میں، اس لیے کہ کل ایک دن درمیان میں ہے، پرسوں ہمارا ختم قرآن ہے، تو آپ حضرات کو مستورات بٹوا لے کر نہیں پھرتی.
لیکن آج کل تمام کے فونوں میں پیسے، ساتھی سنانے لگے اے ٹی ایم میں پیسہ نہیں ہے، اے ٹی ایم میں جا رہی آ رہی پیسہ نہیں اے ٹی ایم میں. سب ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت گوگل پے فون پے ہے کیا؟ ہے. گوگل پے فون پے ہے کیا؟ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کے پاس کیا ہے؟ گوگل پے فون پے ہی ہے، پیسے کہاں ہیں؟ اب سب جگہ کہاں گئے تو بھی بیچارے. میں ایک مرتبہ وہ اے سی کلاس میں جو یہ ون ہوتا ہے، یہ ون کیبن ہوتی چھوٹے چھوٹے، وہ کیبن میں تھا. میرے سامنے بیچارے ایک بڑے آفیسر تھے، چائے والا آ رہا، یہ بیچارے بھائی چائے بلا رہے، پھر خاموش ہو جا رہے، بلا رہے پھر خاموش ہو رہے. میں نے پوچھا جناب آپ کو چائے چاہیے تو چائے لیجئے، چائے پیجئے. تو کہنے لگے نہیں، آپ مجھے 50 روپے دے سکتے ہیں، میں گوگل پے کر دوں گا. تو انہوں نے میں 50 روپے دیا ان کو، تو انہوں نے 50 روپے گوگل پے کیے. تو وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ چائے والے کے پاس کیا نہیں ہوتا؟ پیسہ نہیں ہوتا. تو لا محالہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ گوگل پے تو لیتے نہیں، وہ پیسہ ہی لیتے ہیں چائے والے. تو میرے پاس لے کر ان کو دیے. یہ حالت ہو گئی آج کل. امیراں بھی فقیراں ہو گئے ہیں، بڑے بڑے امیراں بھی فقیراں ہو گئے ہیں. اب یہ حالت رکھ کر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات پیسے تو لائے نہیں ہوں گے. پیسے لائے کیا پوچھے گا تو سوراتان دیکھ لگ بیٹھے رہتی. اس لیے آپ حضرات جو مدرسے کا تعاون کرنا چاہتے ہیں اور تعاون کرنے والے ہیں، ان سب کو ہم نے گوگل پے کا انتظام کیا ہے، بھئی فون پے کا بھی انتظام کیا ہے. وہ اپنے فون پے گوگل پے کا اپنا جو کچھ بھی مدرسے کا تعاون ہے وہ پہنچائیں. دوسری بات رسید حاصل کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو مستورات کا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، گھر میں اگر برکت چاہیے تو اس کے لیے 4 اسباب ہیں. پہلا سبب، سب سے بڑا سبب، مہمانوں کی کثرت جس گھر میں ہوگی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. یاد رکھو، مہمانوں کی کثرت. پہلے زمانے میں مہمان خوب آتے تھے. آپ کے دادی کے زمانے میں، نانی کے زمانے میں ذرا دیکھیے، غور کیجئے کتنا مہمان آتے تھے. اب کہاں مہمان آ رہی؟ مہمان آنا ہی بند ہو گیا. جس جگہ پر ہوٹل زیادہ سے زیادہ ہو وہاں سمجھ جاؤ کہ مہمان نوازی کوئی نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی چائے پلانے والا گھر میں کوئی نہیں، چائے کی دکانیں کھل گئی باہر، آؤ جی باہر جا کو چائے پیئیں گے. 90% آج کل لوگ مہمانوں کو باہر سے بھیج ڈالتی، باہر بلاتی، باہر ملتی، باہر چائے پلاتی، باہر کھانا کھلاتی، بھیج ڈالتی. تو اس وقت میں گھر کے اندر مہمانوں کی کمی. اب بہت سارے آزار ہیں. بعض مکانات چھوٹے ہو گئے، بعض مرتبہ مرد حضرات نہیں ہوتے، بعض مرتبہ بھی حالات ایسی نہیں ہوتی کہ مہمان نوازی کر سکے. تو اس وقت آپ کے سامنے جو مطالبہ رکھا گیا مدرسے کا، وہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے مہمانان رسول آپ کے گھر میں کھانا کھائیں. اس کے لیے بہترین راستہ کیا کہ ہم ہمارے مدرسے کے کسی بچے کی کفالت لے لیں. میں کفالت لے لیتی ہوں. کتنا بھی کفالت؟ دور قرآن کے بچوں کے لیے 3500، حفظ قرآن کے بچوں کے لیے 3000، ناظرہ کے بچوں کے لیے 2500. ہم نے نیت کر لی، چلو بھئی ہمارے طرف سے 2500 روپے ہم مدرسے کو پہنچا دیں گے. گویا آپ کے گھر کے دسترخوان میں حضور کا مہمان تینوں ٹائم بیٹھ کر کھا رہا ہے. اس کا نظام بنائیے. یا آپ پیسہ نہیں پہنچا سکتے، چلو بھی ماہانہ 1 موٹا چاول، ماہانہ 5 کلو آپ دال پہنچا دیجئے، یا آپ تیل پہنچا دیجئے، شکر پہنچا دیجئے، مسالہ پہنچا دیجئے. جو آپ اپنے گھر میں، یہ بہت آسان ہے. عورتاں مردوں کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں، لسٹ بنا کو دیتی، مرد حضرات لے لے کو آتی. 1 موٹا چاول ایکسٹرا لسٹ ڈالے گا تو کیا فرق پڑتا؟ مردوں کو تھوڑی پتا چلے گا. 5 کلو ایکسٹرا لینے سے مردوں کو پتا چلے گا؟ تو مدرسے کو آپ پہنچا دیجئے، قصہ ختم. ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے شوہر کو بھی ملے گا، آپ کے گھرانے کو ملے گا، سب کو ملے گا. یہ آسان ترتیب ہے. تو اس لیے جتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں وہ سب اپنے ارادے کا اظہار فرمائے کہ انشاءاللہ ہم ماہانہ یہ کریں گے. گوشت خالی ایک صاحب ایک جگہ پر خالی چاول نہ خالی پھرنا گیا جی مہمان رسول لے، خالی چاول نہ خالی پھرنا، دال نہیں کھانا.
दाल का भी इरादा करो, चाय पत्ती का इरादा करो, घर में जितने रेशन ही। भाई एक साहब कहने लगे हजरत मैं आकर नमक शक्कर की जिम्मेदारी ले, बहुत अच्छी बात है, नमक शक्कर की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, करते हैं। दूध की जिम्मेदारी लो, रोजाना तुम्हारे चाय जो पीते हैं हम माहाना दूध की जिम्मेदारी लेते हैं। इस तरह अगर हम करेंगे इंशाअल्लाह हम लालपेट के एक मदरसे की कारगुजारी हमेशा मैं सुनाया करता हूं। आज भी लालपेट में ये 130 साल का अरसा गुजर गया, वहां के मदरसे में मतबख नहीं है। जितने घर हैं 160-70 बच्चे पढ़ते हैं, ये 160 घर से दोपहर का और शाम का खाना आता है, टिफिन। आज भी कितने साल से? 130 साल से। फिर वो कहने लगे हम लोग नाश्ते के लिए 50 रुपए बच्चों को दे देते हैं, आप 50 रुपए में नाश्ता करो या आप रख लेना हो तो रख लो, जो करना है कर लो। माशाल्लाह उन्होंने बेहतरीन निजाम बनाया। और वो कहते हैं जिस साल वो बच्चा जो इनके खाने से पढ़कर फारिग हुआ, जिस साल वो बच्चे की फरागत होती है, पूरा खानदान जमा होता है उनके ग्रेजुएशन में, दस्तारबंदी में, उनके एजाजी जलसे में, पूरा खानदान। तो इस तरह हम नियत करें, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 सवाल है छोटा सा, क्या इशराक और चाश्त एक साथ पढ़ सकते हैं? भाई याद रखो हदीस पाक में इशराक और चाश्त के लिए अलग अलग फजीलत नहीं है, दोनों के लिए एक ही फजीलत है। जल्दी पढ़ेंगे तो वो इशराक है, लेट पढ़ेंगे तो वो चाश्त है। यानी 9 बजे से पहले आप पढ़ रहे हैं तो इशराक, या 8:30 बजे से पहले आप पढ़ रहे हैं वो इशराक, 8:30-9 बजे के बाद आप पढ़ रहे हैं वो चाश्त। यानी सूरज के अंदर गर्मी पैदा होने के बाद अगर पढ़ रहे हैं वो चाश्त है, सूरज की रोशनी में जिस वक्त ठंडिक रहती है पढ़ रहे हैं वो इशराक है। तो इसलिए दोनों फजीलत आप हासिल कर सकते हैं, या अगर आप इशराक का अगर नहीं पढ़ सके चाश्त पढ़ लो, आपको इशराक की फजीलत मिल जाएगी। एक साथ पढ़ना को तो बीच में पढ़ना, 8:30 के 9 के दरमियान पढ़ना, तो पढ़ेगा तो 2 रकात 8:30 के बाद पढ़ेंगे तो वो इशराक है, और 9 के करीब पढ़ेंगे तो वो चाश्त है। अगर नमाज में सजदे तिलावत आया और नहीं किए, रुकू में चले गए तो क्या करें? तो सजदा हो जाएगा। अगर सजदे तिलावत नहीं किए, रुकू में चले गए, सजदा हो जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।